على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر تشریف فرما میرے اساتذہ اکرام اور میرے منصبت ساتھیوں و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ہمارے نبی کی اطاعت و پیروی، محبت کی برکت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. آج میں آپ کے سامنے ہمارے نبی کی اطاعت و پیروی، محبت کی برکت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا. معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے تذکرے، ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں. ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف پر. ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی بنا پر ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ہم مصر کے کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں. لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ ہے؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے. اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا. میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، اس کی سخاوت کا سلسلہ اس دنیا میں آج بھی جاری ہے. وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا، وہ آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا. میں نوشیروان کے عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل انصاف میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کی ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشم جاری کر دیے، جس نے یہ تک کہہ دیا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ لیں گے. میرے نبی کا مقابلہ مصر کا وہ حسین بھی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے. کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی. آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی اطاعت پر ناز کرتے ہیں. تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس
جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے. میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے. میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے. میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا میرے نبی کے اندر میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا. میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا, نوح کی تبلیغ تھی, ابراہیم کا امن و توحید تھا, اسماعیل کا ایثار تھا, موسیٰ کا جلال تھا, ہارون کا جمال تھا, یوسف کا حسن تھا, یحییٰ کی پاکدامنی تھی. میں تو کہتا ہوں جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اس کو پاکدامنی سے محبت نہیں, اس کو صداقت سے محبت نہیں, اس کو شرافت سے محبت نہیں, اور جس کو شرافت سے محبت نہیں اس کو انسانیت سے محبت نہیں, اور جس کو انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسے انسان کے اندر دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول کی لگن نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا جذبہ نہیں. ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے, فاجر تو ہو سکتا ہے, منافق تو ہو سکتا ہے, کافر تو ہو سکتا ہے, لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے دوستو ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.